جی آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. آج القادر کیس ہے اور علی امین گناپور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہنچے ہیں اور آج ایک اہم سماعت ہے القادر ٹرسٹ کیس کی. دیکھتے ہیں عدلیہ سے کیا فیصلہ آتا ہے, عدالت کیا فیصلہ جاری کرتی ہے, کیا عدالت آج فیصلہ دیتی ہے نہیں دیتی. لیکن یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی. بیرسٹر سلمان صفدر بھی یہاں پہنچے ہیں اور آج کی اہم سماعت میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر سلمان صفدر بھی آج یہاں پہنچے ہیں. آج ضمانت ہونی چاہیے, سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے یہ مناظر ہیں. علی امین گنڈاپور بھی آج یہاں پہنچے ہیں. 27 کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اور آج ایک اہم کیس کی سماعت ہے. آج ایک طرف توشاہانہ 2 ہے, دوسری طرف القادر ٹرسٹ کیس ہے جس کی آج سماعت ہے. تو آج اہم سماعت کے موقع پہ پہنچے ہیں علی امین گنڈاپور, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر سلمان صفدر. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی اہم رہنما ہیں جو آج یہاں پہنچے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ جاری کرتی ہے یہ دیکھا جائے گا. لیکن یہ مناظر ہیں جی اس ٹائم یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اسلام آباد ہائی کورٹ القادر ٹرسٹ کیس جس کی ایک لمبے عرصے کے بعد سماعت ہوئی, اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ جاری کرتی ہے یہ دیکھا جائے گا. تحریک انصاف کے کافی رہنما جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں, فائلیں پہنچائی جا رہی ہیں. شہریار افریدی بھی جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں. اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی. آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. علی مہان بھی ابھی تھوڑی ہی دیر تک یہاں پہنچ جائیں گی, علی مہان پہنچیں گی. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. پولیس کی باری نفری ہے اور آج پابندی لگائی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ میڈیا کوریج نہیں ہوگی. فرسٹ ٹائم یہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ہاردار تاریں لگائی گئی ہیں کہ اس ایریا میں جہاں ہم ہمیشہ سے کوریج کرتے رہے ہیں کہ اس ایریا میں کوریج کرنے کی اجازت نہیں ہے. سو یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم. اور آپ دیکھ سکتے ہیں علی مہان بھی پہنچ چکی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی مہان بھی یہاں پہنچ چکی ہیں. علی مہان صاحبہ کیا سمجھتی ہیں, آج فیصلہ آ جائے گا؟ دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن امید نہیں ہے. میڈم ساتھ ہی انہوں نے توشاخانہ 2 کیس بھی رکھ دیا ہے, ڈیلی سماعت ہو رہی ہے, اور ادھر القادر کیس, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک اسکرپٹ بنائی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر بیل نہیں دیں گے, اور دوسرا جو توشاخانہ کو چیلنج کیا ہوا ہے انہوں نے 10 مہینے کے بعد بورڈ لگایا ہے وہ منہاس کے کورٹ میں, اور انہوں نے ڈیٹ دیا 7 اکتوبر کی. تو 7 اکتوبر سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کا کوئی پلان ہوگا کہ 7 اکتوبر سے پہلے توشاخانہ جو جیل میں ٹرائل چل رہا ہے اس کے اوپر سزا دے دیں. اس میں سزا دیں گے, وہ سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی منہاس والا. اور اس کے بعد یہ جو جج صاحب ہیں مجبوراً اس کے اوپر تب بیل دیں گے. میڈم بڑی سختی کی گئی ہے اندر کسی طرح. عمران خان کل باہر آ کے میڈیا سے ٹاک کریں گے. کون؟ سلمان صفدر نے کل میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کل باہر آ کے میڈیا ٹاک کریں گے. یہ ہماری دعا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی علی مہان جو ہیں وہ بھی یہاں پہنچ چکی ہیں. اس سے پہلے علی امین گنڈاپور پہنچے, سلمان اکرم راجہ پہنچے, بیرسٹر سلمان صفدر پہنچے, اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میڈم علی مہان جو ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہیں. یہ صورتحال ہے جس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کی. آج ایک اہم دن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اور آج ایک اہم کیس کی سماعت ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میڈم آج تو میڈیا پہ بھی پابندی ہے کہ اندر ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے, ٹاک بھی نہیں کر سکتے. پہلی بار ہوا اس چیز میں. ظلم کے نظام میں یہ ہوگا نا, پھر ظلم کا نظام ہے. کیا امید کریں اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ لا ختم ہو گیا ہے. حالانکہ کسی پارلیمنٹیرین کو اور آپ کسی کو روک نہیں سکتے, نہ میڈیا, اوپن کورٹ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو ممبرز آف جو لیجسلیچرز ہوتے ہیں, جو یہ لا میکرز ہوتے ہیں, ان کو تو روک بھی نہیں کوئی سکتا. تو یہ روک رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ قانون. آپ کو امید کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟
इमरान खान ने कहा मैं अपने सारे केसेस का सामना करूँगा। अब मुश्किल इमरान खान की नहीं, उन्होंने कर लिया है और मुश्किल इनके पास है, इनको पड़ गई है कि इंसाफ देना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड पे चला जाएगा। हर जज का रिकॉर्ड ख़त्म नहीं कभी होता। तो अगर ये फैसला इसे ये सुन ही नहीं रहे 10 महीने से, क्योंकि उनको पता है बेल देनी पड़ेगी और इंसाफ देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो बेसिकली अपने आप को ऐसे रिकॉर्ड बनाने से बचा रहे हैं, जस्टिस मुनीर बनने से बचा रहे हैं अपने आप को, लेकिन बच नहीं सकेंगे। साहब को आप कैसे देखते हैं? आप जस्टिस मुनीर का जिक्र करती हैं तो उनका क्या ये इस्लामाबाद हाई लेकिन अगर उतने पुराने नहीं भूले तो नए वाले तो आपको पता है नए बने अभी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी, अली महान पहुंच चुकी हैं। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अली महान पहुँची हैं, अली अमीन गंडापुर इससे पहले पहुँचे हैं, सलमान अकरम राजा पहुँचे हैं, बैरिस्टर सलमान सफ्दर पहुँचे हैं। ये सूरत हाल है जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। आप देख सकते हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की ये सूरत हाल है। अली महान अब यहाँ पहुँच चुकी हैं, अली महान जाएंगी और आज क्या फ़ैसला आता है ये देखा जाएगा। ईमान मज़ारी जो है वो भी यहाँ नज़र आ रही हैं। अली महान पहुँची है। अली महान ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि वो अपने केसेस का सामना करेंगे। जब अली महान से पूछा गया ज़मानत के हवाले से तो अली महान ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा। ये सूरत हाल है जी इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। पुलिस की नफरी भी आप देख सकते हैं। तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि मीडिया को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो कवरेज करने की इजाज़त नहीं है। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। शहरयार अफरीदी भी यहाँ पहुँचे हैं, तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सो आज मामूल से आज हट के यहाँ जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तरफ मीडिया कवरेज पे पाबंदी और दूसरी तरफ आज थोड़े ही दिन बाद, आज 2-3 दिन बाद तहरीक इंसाफ का जो है वो जलसा है। तहरीक इंसाफ और उससे पहले ही यहाँ की ये सूरत हाल है और ये सूरत हाल आपके सामने है। देख सकते हैं जी यहाँ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मंजर है। अभी थोड़ी देर बाद क्या फ़ैसला आता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या आज फ़ैसला सुनाती है नहीं सुनाती। अलकादिर केस है, इमरान खान के आखिरी केसेस में से एक ये केस है अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसमें इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और आज अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने के केस में आज समाअत है। देखते हैं क्या फ़ैसला आता है।